بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس لیے زانی یا گناہان کبیرہ کرنے والا مسلمان ہے، کافر نہیں۔ جو شخص ایمان لا کر اچھے کام کرے اور پھر فتنے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائے، پھر وہ کفر سے توبہ کر لے، اس نے جو ایمان کی حالت میں نیک کام پہلے کیے تھے وہ سب محفوظ ہوں گے، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 1۔ جو شخص اللہ کو اس کی مخلوق کے مشابہ مخلوق جیسا سمجھے یا خدا کی طرف اس چیز کی نسبت دے جس سے خدا نے روکا ہے، وہ کافر ہے، مثلا خدا کا چہرہ مانے وغیرہ۔ حضرت امام رضا علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ جبر کا قائل جو یہ مانے کہ ہم مجبور ہیں اور خدا ہی ہم سے گناہ کراتا ہے، کافر ہے، اور تفویض کا قائل جو یہ سمجھے کہ خدا نے سارے اختیارات ہمیں دے دیے ہیں اور خدا اب بالکل مجبور ہے، مشرک ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از وسائل 18۔ تناسخ ایواگون کا قائل اور جنت جہنم کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از وسائل 18۔ جو یہ سمجھے کہ جنت جہنم کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، صرف خدا نے ڈرانے سمجھانے کے لیے جنت جہنم کا افسانہ گھڑا ہے، جو شخص امامت کبریٰ کا دعویٰ کرے جبکہ اس کا اہل نہ ہو، وہ کافر ہے۔ مراد امامت کبریٰ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ جو اللہ اور رسول کے بارے میں شک کرے کہ خدا ہے کہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں کہ نہیں، وہ کافر ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 18۔ قول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہماری محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ایمان ہے اور ہم سے دشمنی کفر ہے، یعنی آل محمد کا دشمن کافر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ جو شخص امام مہدی علیہ السلام کے آنے میں شک کرے وہ کفر کی حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 18۔ خدا کی مرضی پر راضی ہونا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی باتوں کے لیے کبھی یہ نہ کہتے کہ کاش اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ خدا کی مرضی پر راضی رہتے ہوئے تسلیم و رضا کے ساتھ عبادت کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو صبر کرنے میں بہت بہتری ہے، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حجت البیضاء جلد 5۔ ہم محمد و آل محمد خدا کا وہ نور ہیں کہ جو چاہتے ہیں خدا سے مانگتے ہیں، مگر جب کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم اس پر خدا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی کو تسلیم الرضا کہتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 182۔ خدا کی اطاعت یہی ہے کہ جو بات خدا نے مقرر کر دی ہے اس کو قبول کرے، چاہے پسند ہو یا ناپسند۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ خدا کی اطاعت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ خدا کے ہر کام پر راضی خوش رہو اور اس پر صبر کرو جو خدا نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ جو خدا سے ہر بات پر راضی رہتا ہے اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ نوٹ: کیونکہ خدا ہمارا خالق و مالک پالنے والا ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے کرتا ہے لازماً اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ خدا بے نیاز ہے، اس کو ہمیں نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نیز یہ کہ وہ بے حد مہربان، رحم اور کرم کرنے والا مالک ہے۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کا اعلیٰ درجہ گناہوں سے بچنا ہے۔
گناہوں سے بچنے کا اعلیٰ درجہ خدا پر یقین کرنا ہے، اس لیے پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین درجہ یقین کا ادنا سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے، مگر یقین کا اعلیٰ درجہ خدا کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ مرضی مولا از ہما اولا، امام زین العابدین علیہ السلام از اصول کافی جلد 2۔ خدا کی قضاء و قدر کے ناپسندیدہ فیصلوں پر راضی رہنا یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور متقین کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہی خدا کی معرفت کا عظیم نتیجہ اور بندے کی تکمیل اور بندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سچے ایمان کی شان و شوکت خدا کے ان فیصلوں پر راضی رہنا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جو خدا سے راضی رہتا ہے وہ کبھی خدا سے ناراض نہیں ہوتا، چاہے اس کو دنیا سے کچھ ملے یا نہ ملے، مگر مومن اپنے تھوڑے نیک عمل پر راضی نہیں ہوتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کا جواب: جو خدا کو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ خدا کے فیصلوں پر سب سے زیادہ راضی رہتا ہے۔ نوٹ: کیونکہ جو خدا کو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے، چاہے وہ بات ہمیں پسند نہ ہو۔ اور خدا سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا مہربان، پالنے والا اور ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے مشکلات سے گزار کر۔ رضا کی بنیاد خدا پر اچھا عقیدہ اور یقین رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جس کا خدا پر یقین نہیں وہ خدا کے فیصلوں پر کیسے راضی ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے، جب وہ اس امتحان پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کو چن لیتا ہے اور پھر اس سے راضی ہو کر اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 82۔ خدا کی مرضی پر سچے دل سے راضی رہو، اس سے تم کو تمہاری سخت مشکل اور ضرورت کے وقت خدا سے انعام ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک جلد 1۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دعا کی قبولیت کی ضمانت: جس کے دل میں خدا سے راضی کرنے کے سوا کوئی اور بات نہ ہو، یعنی جس کا واحد مقصد خدا کو راضی کر لینا ہو اور وہ خود بھی خدا سے راضی ہو، اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا پوری ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام از اصول کافی جلد 2۔ کیونکہ جو آدمی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے خدا اس کو راضی کرنا چاہے گا، یہ خداوند عالم کی سنت ہے۔ آسان رزق: جو شخص دنیا کی بقدر ضرورت چیزوں پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کو آسانی سے رزق عطا فرماتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ اگر تم اپنے حصے پر راضی ہو جاؤ جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو تم سب سے زیادہ غنی، بے پرواہ، دولت مند ہو جاؤ گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 69۔ عیش و آرام: خوشی خدا کے فیصلوں پر راضی رہنے میں ہی ہے اور رنج و غم شک اور خدا کے فیصلوں پر ناراض رہنے میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 71۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔